السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں قرآن پاک کی سورہ حشر کی آیت 8 اور 9 کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ سورہ حشر آیت 8 اور 9 کا ترجمہ۔ ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے وہی سچے ہیں، اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 7 میں بیان ہوا تھا کہ فے کا مال یعنی کافروں کا جو مسلمانوں کے قبضے میں میدان جنگ میں لڑے بھیڑے بغیر آ گیا ہو، اس کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پھر اب یہ مال کسے دیں گے؟ اس کا بیان ہو رہا ہے کہ اس کے حقدار وہ غریب مہاجر ہیں جنہوں نے اللہ کو رضا مند کرنے کے لیے اپنی قوم کو ناراض کر لیا، یہاں تک کہ انہیں اپنا وطن عزیز اور اپنے ہاتھ کا مشکلوں سے جمع کیا ہوا مال وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کر چل دینا پڑا اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد میں برابر مشغول ہے، اللہ کے فضل و خوشنودی کے متلاشی ہے۔ یہی سچے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا فعل اپنے قول کے مطابق کر دکھایا۔ یہ اوصاف سادات مہاجرین میں تھے رضی اللہ عنہم۔ پھر انصار کی مدح بیان ہو رہی ہے اور ان کی فضیلت شرافت، کرم اور بزرگی کا اظہار ہو رہا ہے، ان کی کشادہ دلی، نیک نفسی، ایثار اور سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے مہاجرین سے پہلے ہی دارالہجرت مدینہ میں اپنی بود و باش رکھی اور ایمان پر قیام رکھا۔ مہاجر اوہے کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ ایمان لا چکے تھے، بلکہ بہت سے مہاجرین سے بھی پہلے یہ ایماندار بن گئے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر یہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے حق ادا کرتا رہے، ان کی خاطر مدارات میں کمی نہ کرے، اور میری وصیت ہے کہ انصار کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کرے جنہوں نے مدینہ میں جگہ بنائی اور ایمان میں جگہ حاصل کی، ان کے بھلے لوگوں کی۔ ہم نے تو دنیا میں ان انصار جیسے لوگ کم دیکھے، تھوڑے میں سے تھوڑا اور بہت میں سے بہت برابر ہمیں دے رہے ہیں، مدتوں سے ہمارا کل خرچ اٹھا رہے ہیں، بلکہ ناز برداریاں کر رہے ہیں، اور کبھی چہرے پر شکن بھی نہیں، بلکہ خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، دیتے ہیں اور احسان نہیں رکھتے، کام کاج خود کریں اور کمائی ہمیں دیں۔ حضور ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا سارا اجر انہی کو نہ مل جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک تم ان کی ثنا اور تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعائیں مانگتے رہو گے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاریوں کو بلا کر فرمایا کہ میں بحرین کا علاقہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، آ رسول اللہ، جب تک آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنا ہی نہ دیں ہم اسے نہ لیں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر نہیں لیتے تو دیکھو آئندہ بھی صبر کرتے رہنا، میرے بعد ایسا وقت بھی آئے گا کہ اوروں کو دیا جائے گا اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی اور حدیث میں ہے کہ انصاریوں نے کہا کہ آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے کھجوروں کے باغات ہم میں اور ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیجئے۔ اپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر فرمایا، سنو، کام کاج بھی تم ہی کرو اور ہم سب کو تم پیداوار میں شریک رکھو۔ انصار نے جواب دیا، آ رسول اللہ، ہمیں یہ بھی بخوشی منظور ہے۔ پھر فرماتا ہے، یہ اپنے دلوں میں کوئی حسد ان مہاجرین کی قدر و منزلت اور ذکر و مرتبت پر نہیں کرتے، جو انہیں مل جائے انہیں اس پر رشک نہیں ہوتا۔ اسی مطلب پر اس حدیث کی دلالت بھی ہے جو مسند احمد میں حضرت انس کی روایت سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں لیے ہوئے تازہ وضو کر کے آ رہے تھے، داڑھی پر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دوسرے دن بھی اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، اور وہی شخص اسی طرح تیسری دن بھی یہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص آج دیکھتے بھالتے رہے، اور جب مجلس نبوی ختم ہوئی اور یہ بزرگ وہاں سے اٹھ کر چلے تو یہ بھی ان کے پیچھے ہو لیے، اور انصاری سے کہنے لگے، حضرت مجھ میں اور میرے والد میں کچھ بول چال ہو گئی ہے جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، بس اگر آپ مہربانی فرما کر مجھے اجازت دیں تو میں یہ 3 دن آپ کے ہاں گزار دوں۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے یہ 3 راتیں ان کے گھر ان کے ساتھ گزار۔ دیکھا کہ وہ رات کو تہجد کی لمبی نماز بھی نہیں پڑھتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ جب آنکھ کھلے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی بڑائی اپنے بستر پر ہی لیٹے لیٹے کر لیتے ہیں،
یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے کہا کہ حضرت ہاں یہ ضرور بات تھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور تینوں مرتبہ اب ہی آئے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کی خدمت میں کچھ دن رہ کر دیکھوں تو صحیح کہ آپ ایسی کون سی عبادتیں کرتے ہیں جو جیتے جی بازبان رسول خدا آپ کے جنتی ہونے کی یقینی خبر ہم تک پہنچ گئی۔ چنانچہ میں نے یہ بہانہ کیا اور 3 مرتبہ رات تک آپ کی خدمت میں رہا تاکہ آپ کے اعمال دیکھ کر میں بھی ویسے ہی عمل شروع کر دوں، لیکن میں نے تو آپ کو نہ تو کوئی نیا اور اہم عمل کرتے ہوئے دیکھا، نہ عبادت میں ہی اوروں سے زیادہ بڑا ہوا دیکھا۔ اب جا رہا ہوں، لیکن زبانی ایک سوال ہے کہ آپ ہی بتلائیے آخر وہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کو پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جنتی بنایا؟ آپ نے فرمایا بس تم میرے عمال تو دیکھ چکے، ان کے سوا اور کوئی خاص پوشیدہ عمل تو ہے نہیں۔ چنانچہ میں ان سے رخصت ہو کر چلا، تھوڑی ہی دور نکلا تھا جو انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا ہاں میرا ایک عمل سنتے جاؤ، وہ یہ کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی، حسد اور بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا، میں کبھی کسی مسلمان کا بدخواہ نہیں بنا۔ حضرت عبداللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ بس اب معلوم ہو گیا، اسی عمل نے آپ کو اس درجہ تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں۔ امام نسائی بھی اپنی کتاب عمل الیوم میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ان انصار میں یہ وصف تھا کہ مہاجرین کو اگر کوئی مال وغیرہ دیا جائے اور انہیں نہ ملے تو یہ برا نہیں مانتے تھے۔ بنو نذیر کے مال جب مہاجرین ہی میں تقسیم ہوئے تو کسی انصاری نے اس میں کلام کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے مہاجر بھائی مال اور اولاد چھوڑ کر تمہاری طرف آتے ہیں۔ انصار نے کہا پھر حضور ہمارا مال ان میں اور ہم میں برابر بانٹ دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ اثار کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جو حضور کا ارشاد ہو۔ آپ نے فرمایا مہاجر کھیت اور باغات کا کام نہیں جانتے، تم اپنے مال کو قبضہ میں رکھو، خود کام کرو، خود باغات میں محنت کرو اور پیداوار میں انہیں شریک کر دو۔ انصار نے اسے بھی باکشادہ پیشانی منظور کر لیا۔ پھر فرماتا ہے کہ باوجود خود کو حاجت ہونے کے بھی اپنے دوسرے بھائیوں کی حاجت کو مقدم رکھتے ہیں، اپنی ضرورت خواہ باقی رہ جائے لیکن اور مسلمان کی ضرورت جلد پوری ہو جائے، یہ ان کی ہر وقت کی چاہت ہے۔ ایک صحیح حدیث میں بھی ہے کہ جس کے پاس کمی اور قلت ہو، خود کو ضرورت ہو اور پھر بھی صدقہ کرے، اس کا صدقہ افضل اور بہتر ہے۔ یہ درجہ ان لوگوں کے درجہ سے بھی بڑا ہوا ہے جن کا ذکر اور جگہ ہے کہ مال کی چاہت کے باوجود وہ اسے للہ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ تو خود اپنی حاجت ہوتے ہوئے صرف کرتے ہیں۔ محبت ہوتی ہے اور حاجت نہیں ہوتی، اس وقت کا خرچ اس درجہ کو نہیں پہنچ سکتا کہ خود کو ضرورت ہو اور پھر بھی للہ دے دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اسی قسم سے ہے کہ اپنا کل مال لا کر اللہ کے رسول کے سامنے ڈھیر لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بھی کہ ابو بکر کچھ باقی بھی رکھائے ہو؟ جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کو باقی رکھایا ہوں۔ اسی طرح وہ واقعہ ہے جو جنگ یرموک میں حضرت اکرمہ اور ان کے ساتھیوں کو پیش آیا تھا کہ میدان جہاد میں زخم خوردہ پڑے ہوئے ہیں، ریت اور مٹی زخموں میں بھر رہی ہے کہ کرا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سخت تیز دھوپ پڑ رہی ہے، پیاس کے مارے حلق چٹک رہا ہے۔ اتنے میں ایک مسلمان کندھے پر مشک لٹکائے آ جاتا ہے اور ان مجروح مجاہدین کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن ایک کہتا ہے اس دوسرے کو پلاؤ، دوسرا کہتا ہے اس تیسرے کو پہلے پلاؤ، وہ ابھی تیسرے تک پہنچا بھی نہیں جو ایک شہید ہو جاتا ہے، دوسرے کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی پیاسا ہی چل بسا، تیسرے کے پاس آتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ وہ بھی سوکھے ہونٹوں ہی اللہ سے جا ملا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے رسول اللہ، میں سخت حاجت مند ہوں، مجھے کچھ کے لوائے۔ اپنے گھروں میں آدمی بھیجا لیکن تمام گھروں سے جواب ملا کہ حضور ہمارے پاس خود کچھ نہیں۔ یہ معلوم کر کے پھر اپنے اور لوگوں سے کہا کہ کوئی ہے جو آج کی رات انہیں اپنا مہمان رکھے۔ ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا حضور میں انہیں اپنا مہمان رکھوں گا۔ چنانچہ یہ لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، آج گو ہمیں کچھ بھی کھانے کو نہ ملے لیکن یہ بھوکے نہ رہیں۔ بیوی صاحبہ نے کہا آج گھر میں بھی برکت ہے، بچوں کے لیے البتہ کچھ ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ انصاری نے فرمایا اچھا، بچوں کو تو بہلا پھسلا کر بھوکا سلا دو اور ہم تم دونوں اپنے پیٹ پر کپڑا باندھ کر فاقے سے رات گزار دیں گے، کھاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم کھا رہے ہیں اور دراصل ہم کھائیں گے نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ صبح جب یہ شخص انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے اور اس کی بیوی کے رات کے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا اور ہنس دیا۔
صحیح مسلم کی روایت میں ان انصاری کا نام بھی ہے، یعنی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر فرماتا ہے، جو اپنے نفس کی بخیلی، حرص اور لالچ سے بچ گیا اس نے نجات پالی۔ مسند احمد اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں ظلم سے بچو، قیامت کے دن یہ ظلم اندھیریاں بن جائے گا۔ لوگوں بخیلی اور حرص سے بچو، یہی وہ چیز ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا۔ اسی کی وجہ سے انہوں نے خونریزیاں کی اور حرام کو حلال بنا لیا۔ اور سند سے یہ بھی مروی ہے کہ فحش سے بچو، اللہ تعالیٰ فحش باتوں اور بے حیائی کے کاموں کو ناپسند فرماتا ہے۔ حرص اور بخیلی کی مذمت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اسی کے باعث اگلو نے ظلم کیے، فسق و فجور کیے اور قط رحمی کی۔ ابو داؤد میں ہے، اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم کا دھواں کسی بندے کی پیٹ میں جمع ہو ہی نہیں سکتا، اسی طرح بخیلی اور ایمان بھی کسی بندہ کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی راہ خدا کی گرد جس پر پڑی وہ جہنم سے آزاد ہو گیا، اور جس کے دل میں بخیلی نے گھر کر لیا اس کے دل میں ایمان کی رہنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔